الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إلى هذه الآية ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، گزشتہ ہفتہ ہم نے سنا کہ یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانا تھا، اور اس کی وجہ بس یہی تھی کہ یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ حضرت جبرائیل نے غلطی کر دی، اللہ تعالیٰ نے آخری نبوت دے کر بھیجا تھا بنی اسرائیل میں دینے کے لیے، وہ بھولے سے لے جا کر بنی اسماعیل میں دے آئے. بنی اسرائیل میں دینا تھا، وہ بھولے سے لے جا کر بنی اسماعیل یعنی عرب کے لوگوں میں انہوں نے دے دیا، اور وہ اس وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن تسلیم کرتے تھے. لہذا اللہ رب العزت نے صاف طور پر اعلان فرمایا، من کان عدوا لجبریل، کے جو اللہ کے رسولوں کا، فرشتوں کا اور خصوصاً جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوگا، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ کھلے طور پر انہیں دشمنی کا اعلان کرتا ہے، اللہ ان لوگوں کا دشمن ہے. یہ اہم بات گزشتہ ہفتہ ہم نے سنی. پھر اس کے بعد وہی ان کے کرتوت کہ اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے اور پھر وعدہ خلافی کرتے تھے. آج وعدہ کیا تو کل وعدہ خلافی کرتے تھے. آج کی آیتوں میں بڑے اہم باتیں آنے والی ہیں، بہت ہی زیادہ اہم بات، بہت غور سے سننے کی باتیں ہیں. جو آج کل جادو ٹونا وغیرہ چل رہا ہے، ایک دوسرے پر کروانا، جادو کرا دیتے ہیں، غیر غلط اعمال کرتے ہیں، عاملوں کی چوکھٹ کے منگتے بھکاری بنے پڑے ہیں، ہمیشہ انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد حاصل کرنے میں لگے ہیں. آج یہ عام چیز ہو چکی ہے، عام چیز. ہر کوئی ایک بڑا دکان کھولے تو پہلے جا کو کیا تو ایک اسے عمل بندش کرانا، یا گھر کرے تو اس سے پہلے بندش کرانا، کیا تو ایک کام شروع کریں گے تو اس کے لیے کیا تو ایک کرنا، نظر لگی اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی غلط کام، غلط باتیں یا غلط کلمات، کفریہ کلمات، ان کا آج رواج چل چکا ہے. نظر اتارنا ہوا تو وہ بوڑھے نہ جانے کیا کیا چیزیں سکھا چکے ہیں. اللہ رحم فرمائے. ایسے ایسے کلمات جن کا کوئی معنی نہیں نکلتا، بےہودہ بے سمجھے کلمات ہیں جن کے ذریعے سے نظر اتارنے کی کوشش. الغرض اس کے بارے میں انشاءاللہ آج پوری تحقیق آئے گی. 3 آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں. پہلی آیت جس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس جب بھی کوئی نبی آتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اس سے مراد ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تورات کی موافقت کرتے تھے، تورات کے خلاف کوئی بات تھی نہیں، یا تورات کی تعلیمات کے خلاف بھی بات نہیں تھی، تورات کی تصدیق کرتی تھی قرآن، اور خود نبی بھی تورات کی تصدیق کرتے تھے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن ان کے سامنے پیش کرتے یا ایمان کی دعوت دیتے اور کہتے کہ دیکھو تورات میں بھی تو یہ باتیں ہیں، تو ان لوگوں نے آخر کار یہ کام کر دیا، کہنے لگے کہ تورات ہم جانتے ہی نہیں، تورات میں تو یہ باتیں تھی ہی نہیں، تورات ایسی کتاب ہی ہمارے پاس نہیں ہے. اتنا تک ان کی ایک جماعت نے کہہ دیا، اور انہوں نے تورات کو پسے پش ڈال کر، تورات کو انکار کر کے، جنات وغیرہ کی کچھ کتابیں ان کے پاس تھیں، اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جادو کی کتابوں کے ذریعے سے مقابلہ کرنے لگے تھے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر ایک بات چل پڑی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے. جیسے آج کل بھی ایک کتاب ملتی ہے نقش سلیمانی، بڑی مشہور کتاب،
ہر عامل کے پاس موجود ہوتی ہے وہ کتاب، اور اس کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ جادو کرنا، سحر کرنا کفر ہے، اور ایک نبی کی طرف کفر کی نسبت کرنا یہ بھی کفر ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل اور یہودیوں کے اندر یہ بات عام تھی، لہٰذا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت صاف طور پر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے یہ کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کی برات ظاہر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تو شیاطین کا عمل تھا جو تم سیکھتے تھے اور کرتے تھے، انشاءاللہ وہ تفصیل آئے گی۔ تفسیر سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور وہ نبی ان کے پاس موجود کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کرتے تھے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو ان میں سے ایک جماعت نے کیا کر دیا کہ کتاب اللہ جو تورات ان کے پاس تھی، اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک محاورہ استعمال کر رہے ہیں، وراء ظہورہم، انہوں نے اس کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ بچے کے تو شنادرت کیا کرتی ہمیں چھپا لیتی نہیں ہے، گویا کہ اللہ مطلب کیا اس کا بولنے کا بھی وہ چیز نہیں ہے، ختم ہو گئی، بچے کو اتنی نہیں ہے دیکھ با کہاں گیا۔ تو اس طریقے سے گویا انہوں نے بھی یہ کام کیا۔ بھئی ظاہر کے طور پر معلوم ہے وہی اتر رہی ہے نبی پر، تورات تمہارے پاس ہے، تورات کا علم موجود ہے، یہ بات نبی کو معلوم ہے، تو کیا تم نبی کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر تنبیہ کے طور پر یہ محاورہ استعمال کر رہے ہیں۔ الغرض انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی ایمان کی، قرآن کی، ایک اللہ کی عبادت کی، تو اس وقت ہوا یہ کہ ان لوگوں نے تورات کے ذریعے سے قرآن کا مقابلہ کرنا چاہا، تورات کے ذریعے سے قرآن کا مقابلہ کرنا چاہا، مگر جب دیکھا کہ قرآن کے احکامات، قرآن کی تعلیمات تورات کی تعلیمات موافق ہیں، مخالف نہیں ہیں، مخالف رہیں تو نہ مقابلہ کریں گے، اگر موافق ہیں تو مقابلہ کی بات ہی نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ تورات کے ذریعے سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اس نبی کا، تو انہوں نے تورات کو پس پش ڈال دیا، گویا کہ انکار کر دیا کہ تورات تو ہم جانتے ہیں، اس کی تعلیمات تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے جنات اور ہاروت و ماروت دو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اور کچھ جادو وغیرہ کی چیزیں انہیں سکھلائی تھی، ان کے جادو اور جنات وغیرہ کے کچھ جادو لکھی ہوئی کتابیں موجود تھیں۔ وہ کتابیں کس طریقے کی جاتی وہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ وہ کتابیں ان کے پاس تھیں، انہوں نے ان کتابوں کو لا کر سامنے کیا کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ہم تو جادو پر عمل کرنے والے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس تورات موجود تھیں، اگر عقل سلیم ہوتی، صحیح سمجھ ہوتی ان کے پاس، تو وہ اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے سامنے ظاہر تھا کہ بھئی تورات اللہ کے پاس کیا ہی آسمانی کتاب، اور ایک کتاب ہمارے پاس آئی ہے جو بھی آسمانی ہے، تورات کے علم کی موافقت بھی کرتی ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کتاب کو تسلیم کر لیتے ہیں، مگر وہ لوگ ضد میں آ کر، عناد میں آ کر، ہٹ دھرمی کی وجہ سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور جب انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے صرف گمراہی اور تاریکی ہی نظر آتی ہیں، باطل چیزیں ہی نظر آتی ہیں، لہٰذا انہوں نے جادو، ٹونا، سحر، تعویذ، گنڈے، یہ چیزوں میں وہ لوگ لگ گئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے تورات کو پس پش ڈال دیا، انکار کر دیا تورات کی تعلیمات کا، تو ہوا یہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں، ان کے دور میں شیاطین کہتے ہیں خبیث جنات کو، جنات میں جو خبیث ہوتے ہیں انہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ خبیث جو جنات تھے وہ لوگ اس وقت جادو سکھایا کرتے تھے لوگوں کو، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے تورات کو چھوڑ کر اس کتاب کی اتباع کر لی، ان کی تعلیمات کی پیروی کرنے لگے۔ کہتے ہیں مفسرین حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے پہلے سے ہی جادو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جنات کی پہنچ آسمانوں تک تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کرنے کی تصرف اور آزادی اللہ رب العزت نے انہیں عطا رکھا ہے، لہٰذا وہ لوگ آسمانوں میں جاتے،
فرشتے آپس میں کوئی بات کرتے ہیں، کسی کے موت کی خبر ہوتی ہے یا کوئی آگے کچھ دنوں میں کوئی کام ہونے والا ہو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ وہ کام سپرد کرے ہوتے، وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ یہ جو جنات جاتے وہ ان کی باتوں کو سنتے تھے، ان کے مشوروں میں سن جاتے تھے، چھپ کر ان کی باتیں سن کر زمین میں آ کر کاہنوں کو تو غیب کا علم پیشن گوئیاں بتاتے ہیں، غیب کا علم بتاتے ہیں، ہاتھ دے کر آج بھی بولتے نہیں کہ اتنے سال میں یہ ہونے والا وہ ہونے والا، ان لوگوں کو کاہن کہا جاتا ہے۔ ان کو آ کر بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں آپ زمین میں یہ ہونے والی ہیں، فلاں دن وہ مرے گا، فلاں دن یہ کام ہونے والا ہے، یہ بارش اس دن برسے گی، یہ کام اس دن ہوگا، وہ باتیں بتلا دیتے ہیں۔ اور یہ جو کاہن لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو اس بات کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں غیب کا علم ہے، لہٰذا یہ دن یہ ہونے والا ہے۔ جب یہ کام ہو جاتا تو ظاہر بات ہے کہ بھی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، لوگ ان کاہنوں پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ جب کاہنوں پر اعتماد شروع ہو گیا تو وہ کاہن جنات ایک بات بتلاتے، وہ کاہن اس پر اور 70 باتیں مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، جھوٹی گھڑی باتیں۔ لوگوں کے درمیان مشہور ہونے لگا کہ بھئی یہ کاہنوں کو جو تعلیم دیتے ہیں، جو باتیں بتلاتے ہیں، یہ جنات بتلاتے ہیں، لہذا جنات کو علم غیب ہے، جنات کو علم غیب ہے، یہ بات مشہور ہونے لگی۔ جب یہ بات مشہور ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جائیں گھروں گھروں میں۔ وہ لوگ ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کر لیے، جو جادو کی باتیں آتی تھیں، جو منتر وغیرہ، جو کلمات آتے ہیں، یا یہ کہ بھئی جنات غیب جانتے ہیں، ان باتوں کو انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، کتاب بنانے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام کتابوں کو جمع فرمایا، جمع کروا کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک صندوق میں بند کیا، اور تفسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اور اس پر کچھ ایسے کلمات حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھ لیے کہ کوئی بھی جن اس کے قریب آتا، کیونکہ اس کے اندر جادو وغیرہ کا علم موجود تھا، اس کے قریب آتا صندوق لینے کے لیے تو وہ جن جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، کوئی جن اب یہ ہمت نہیں کرتا تھا کہ جائے اور صندوق لے لے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے ماننے والے جو علماء تھے، جو ان کے دین کے علم بردار تھے، ان لوگوں کا بھی انتقال ہو گیا، زمانہ گزرتا گیا، نااہل لوگ پیدا ہوئے، نااہل نافرمان لوگوں کی بہتات ہو گئی۔ تو شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسے خزانے کے بارے میں بتا ہوں جو خزانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور ایسا خزانہ کہ تم لوگ ہمیشہ عیش و عشرت میں رہو گے اس کو پا کر۔ لہذا ان لوگوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ۔ تو شیطان نے انہیں اس صندوق کی طرف رہبری کی، اور انہوں نے جب وہ صندوق کھولا، نکالا انسانوں نے، تو ظاہر پر دیکھا کہ اس کے اندر ایسے ایسے علوم تھے، جادو کی باتیں ایسی ایسی تھیں کہ وہ دیکھ کر متحیر ہو گئے۔ اس وقت شیطان نے ان سے یہ بات کہی کہ جو سلیمان تھے پرندوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، جانوروں پر جو حکومت کرتے تھے، وہ انہی جادو کے کلمات کے ذریعے سے کرتے تھے، لہذا سلیمان جادوگر تھے جس کی وجہ سے ان کی حکومت چلتی تھی، اس کے علاوہ ان کی حکومت نہ چلتی۔ لہذا یہی بات بنی اسرائیل کے اندر چلنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، جادو کرنا، سحر کرنا کفر ہے، اور سلیمان نے کفر یا جادو کبھی نہیں کیا، بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے جو جادو کرتے تھے، اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ ان لوگوں نے تورات کو چھوڑا اور شیاطین کے جو جادو کی تعلیمات تھیں انہیں ان لوگوں نے حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 فرشتوں کو بھیجا تھا۔ جب یہ جادو کا علم زیادہ ہونے لگا، جادو کا علم بڑھنے لگا، زیادہ ہونے لگا، لوگوں میں کچھ پریشانی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے تھے معجزے دے کر، ہر نبی کے پاس معجزہ ہوتا کچھ نہ کچھ۔ اب یہ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ بھی اپنے کچھ کرشمے دکھلاتے ہیں۔ اب لوگ پریشان کہ یہ حق ہے کیا یہ حق ہے، لوگ پہچاننے میں پریشانی ہو رہی تھی۔ اور ہوا یہ کہ جادوگروں کی جب جادوگری دیکھنے لگے، لوگ ان کی اتباع کرنے لگے، ان کی تعلیمات کو ماننے لگے، وہ جس طریقے کا حکم دیتے ویسی زندگی گزارنے لگے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جادو وغیرہ غلیظ چیزوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی سے ہوتا ہے۔ شیطان کو خوش کرنے سے جادو کا اثر ہوتا ہے،
لہٰذا وہ لوگ شیطان کو خوش کرنے میں نافرمانی میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا۔ عراق کے اندر ایک شہر تھا، شہر بابل، ابھی بھی وہ موجود ہے۔ وہ شہر جادوگری میں بڑا مشہور تھا، بڑا مشہور۔ جادو کے قصے وہاں کے آج بھی مشہور ہیں، وہاں کی تعلیمات آج بھی مشہور ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے شہر بابل میں 2 فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر لوگوں کو بتلا دیں کہ بھئی جادو الگ الگ چیزیں، جادو کیا ہے، اس کی کیا قسمیں ہیں، اسے اصل و فروع کیا ہیں، اور معجزے کیا ہوتے ہیں، الگ الگ صاف صاف طور پر لوگوں کو سمجھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں کو جادو بھی سکھلا بھیجا تاکہ لوگوں کو بتلا سکیں، سمجھا سکیں کہ بھئی حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، صاف صاف معلوم ہو جائے۔ جب یہ فرشتے آئے اور لوگوں کے درمیان تعلیم دینا شروع کی کہ بھئی حقیقت میں جادو کیا ہوتا ہے اور اس کا کرنا کیسا ہے، صحیح ہے نہیں ہے، جادو کی کیا کیا قسمیں ہیں، لوگ دھیرے دھیرے ان کے پاس آنے لگے۔ جب فرشتوں کے پاس لوگ آئے اور جادو سیکھتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم بھی دیا تھا کہ لوگوں کو جادو نہ سکھائیں، لوگوں کو جادو نہ سکھائیں، مگر اس سے پہلے ایک شرط یہ رکھیں کہ ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اگر تم جادو سیکھ لو گے تو تم اسے غلط استعمال کرو گے، اور جب غلط استعمال ہوگا تو تم کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے، لہذا تم جادو سیکھو نہیں اور کفر میں مبتلا مت ہونا۔ اگر اس پر کوئی اصرار کرتا کہ نہیں ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں اس تنبیہ کے بعد سکھانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ شیاطین اور جنات وغیرہ نے جو تعلیمات سکھائی تھیں جادو کی، یہ لوگ تورات کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور جو ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کو جن جادوؤں کی تعلیم دی گئی تھی وہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ الغرض بنی اسرائیل یہودی حضرات جادو کے پیچھے لگ گئے، تورات کو چھوڑ دیا، اور ہوتا یہی ہے جب انسان حق کو چھوڑتا ہے، غلط کو، باطل کو پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں اس کو لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی میں اس کو لگا دیتے ہیں، پھر اس کو توبے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو پلٹ آنے کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ جادو کے بارے میں علماء حضرات نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی تو یہ چیز سمجھ لینا چاہیے کہ جادو کہتے کسے ہیں، جادو کہتے کسے ہیں۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہر وہ کام یا ہر وہ قول، وہ کلمات ہوں یا وہ کام ہو جس کے اندر شیاطین کو خوش کرنے کی کوئی کلمات، کوئی کام کیا جائے، شیاطین کو جس سے خوشی ہو، انہیں راضی کرنے کی کوشش ہو، اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ شیاطین کو خوش کر کے ان سے مدد حاصل کی جاتی ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے، اس کو قرآن نے جادو کہا ہے۔ جیسے آج عام طور پر ہوتا ہے، کتنے سارے واقعات یوٹیوب وغیرہ پر اگر آپ دیکھیں، بہت سارے ویڈیو سب نکلتے ہیں کہ جادوگروں کا باقاعدہ ان کا سٹنگ آپریشن کیا جاتا ہے، کہ ان کے پیچھے باقاعدہ کیمرے لگائے جاتے ہیں اور ان کے جھوٹے کارنامے، غلط حرکتیں۔ بنگلور ہی کا ایک واقعہ ایک مرتبہ سننے آیا تھا کہ ایک عورت جس سے بچے نہیں ہو رہے تھے، لہذا وہ کسی عامل کے پاس گئی، جادوگر کے پاس گئی، اس نے کہا کہ مجھے بچے کی ضرورت ہے۔ اس عامل نے اسے ایک کام دیا۔ کام کیا تھا کہ قبرستان جانا ہے، یہ قبر کھولنی ہے، جو میت ہے میت کے اوپر کھڑ کر نہانا ہے رات میں۔ وہ عورت یہ کام کر رہی تھی، پکڑی گئی، اور پھر اس کے بارے میں باقاعدہ قانونی کارروائی ہوئی۔ ایسے کام کرنے کے لیے کہے جاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، جو شریعت کے، ایمان کے خلاف کام ہوتے ہیں، ایسے کاموں کے ذریعے سے شیاطین خوش ہوتے ہیں، خبیث جنات خوش ہوتے ہیں، اور وہ ان عاملوں کا کام، ان جادوگروں کا کام بنا دیتے ہیں۔ لہذا جادوگری کا علم سیکھنا بھی حرام، جادوگری کا علم سیکھنا بھی حرام، سکھانا بھی حرام، جادوگری کرنا، کروانا بھی حرام، کسی کے اوپر کروانا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے ہو، علماء نے صاف طور پر حرام لکھا ہے۔ جادو کی کچھ اقسام بھی ہیں، سحر جادو کی اقسام۔ پہلی چیز فرماتے ہیں کہ میجک جسے ہم کہتے نہیں، ہاتھوں کی صفائی، ہاتھوں کی صفائی، چالاکی کے ساتھ کچھ فاسٹ ایسا کام کرتے ہیں کہ سامنے والے کی نظر میں نہیں آتا اور وہ اسے لگتا ہے کہ کوئی کرشمہ ہو گیا۔ ٹوپی کے اندر سے خرگوش نکالنا، اس کے بارے میں باقاعدہ آج کل تو کتابیں اور آج کل ہر چیز عام ہو چکی ہے کہ اس کے اندر پہلی ساری سیٹنگ ہوتی ہے
بس اس کو اس طریقے سے کیا جاتا ہے. ہمارے بچپن میں ہمیں ایک دیکھے تھے, ایک بک ابھی وہ ملتی ہے, میجک بک بولتی ہیں. ادھر اوپر سے انہیں کھول کر دکھایا ہم نے, پہلے کھولے تو صاف صفحے, کیا بھی نظر نہیں آتا, اور ایک بار کھولے تو اس کے اندر لکیروں سے جانور وغیرہ چھڑا کر لی. تیسری بار کھولے تو باقی تو پورا کلرفل ہے. بس میں نے بولا 5 روپے اس کی قیمت, کون لیتی, ان کو جادو سکھاتی. بچپنا بڑی مشکل سے 5 روپے دیدی کے پاس 2 روپے ان کے پاس جا کو لیے, انہیں دکھایا تو گزار ہوا, کہیں کو تو لینے گیا کہ ملک کو. اوپر سے کھولے تو سادے صفحے کہتے ہیں, نیچے سے کھولے تو لکیراں, بیچ میں سے کھولے تو کلرفل. یعنی ان پیجوں کو اسی سیٹنگ میں رکھا گیا ہے, کدھر سے کھولتی ہوں اس طریقے سے ویسے پیجز نظر آتی. لہذا اس طریقے سے جادو کی ایک پہلی قسم کیا ہے بھائی, ہاتھوں کی صفائی, اور پھر دوسری قسم ہوتی ہے نظر بند کیا جاتا ہے. اپنے ذہن کو اس طریقے سے تیار کرتے ہیں کہ سامنے والے کے ذہن پر اپنا اثر ڈال دیتے ہیں, جسے مسمرزم کرنا کہا جاتا ہے, ایلیوشن کچھ کہتے ہیں اسے. لہذا یہ سب چیزیں ہیں, یہ بھی ایک جادو کی ایک قسم ہے. مگر جو تیسری قسم ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کلمات جس کے اندر کفریہ باتیں ہوں, جس کے اندر کسی بت کی, کسی جن کی تعریف ہو, اس کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہو, اس کی بڑائی بیان کی گئی ہو, یا ایسے کام کرنا جو شریعت کے خلاف ہو. جیسے مثال کے طور پر کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا, یا کسی کا ناحق قتل کرنا, اس کا خون لینا, کسی کی جانور کی کھوپڑی لینا, اس کے خون کو پینا. اور یہاں تک لکھا ہے کہ جو جادو کرتے ہیں ان حضرات کو ایسے سے گندے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں باقی رہنا, بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے ملنا, اور پیشاب پاخانے کے بعد پاکی نہ لینا. شریعت کی چیزیں ہیں, قرآن و حدیث سے بات ثابت ہے کہ جب بندہ نیک کام کرتا ہے, ذکر و اذکار میں لگتا ہے, اچھے کام کرتا ہے, خوشبو استعمال کرتا ہے, پاکی صفائی کا استعمال رکھتا ہے, تو فرشتے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. فرشتے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے. اور اس کے برخلاف جب بندہ بدبو دار رہتا ہے, ہمیشہ نجس رہتا ہے, ناپاک رہتا ہے, ناپاک چیزوں میں گھرا ہوا رہتا ہے, تو ایسے ہی ان چیزوں سے جو خوش ہونے والے خبیث جنات ہیں وہ اس کے تابع رہتے ہیں, وہ اس کے ساتھ اس کی مدد کے لیے رہتے ہیں. لہذا یہ جو جادو وغیرہ لوگ کرتے ہیں, جب بھی ان کے پاس دیکھیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں یہ کرواتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. ایک مرتبہ ایک عامل صاحب سے ملنے کا موقع ملا. انہوں نے قرآن کی آیتیں ایک ساتھی کو لکھ کر دی, توڑ مروڑ کر قرآن کی آیتیں لکھی. لکھنا کچھ الگ طریقے سے صاف صاف ہے, انہوں نے ایسے ویسے گھما کر لکھی. پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ ارے ہمیں صحیح عاملہ بھائی, وہ دیکھو قرآن کی آیت یہ قرآن کے ذریعے سے کرتے تھے. حالانکہ قرآن کو توڑ مروڑ کر لکھنے سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ بھئی قرآنی چیز ہے, قرآنی چیز ہے, قرآنی بات ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام آیت ہے, اس کی اپنی تاثیر ہے. مگر شیطان کو خوش کرنے کے لیے قرآن آیت کو بھی توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے, لکھ کر تعویذ بنا دیتے ہیں, اور پھر اس کے ذریعے سے اس غلط کام پر جو جن خوش ہوتا ہے, جو شیطان خوش ہوتا ہے, وہ ان کا کام بنا دیتا ہے, وہ ان کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہیں. لہذا جادو کسی بھی طریقے کا ہو, علماء اکرام نے صاف طور پر لکھا ہے کہ حرام ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی کبھی کبھار جادو اثر ہو جاتا ہے, جادو کسی پر کروا دیا جاتا ہے, اب اس کا توڑ کبھی کبھار اچھی چیزوں سے, اچھی آیات قرآن وغیرہ کے صحیح طریقے سے بھی ہو جاتا ہے, کبھی غلط طریقے سے بھی اس کا توڑ کروانا پڑتا ہے. تو شامی وغیرہ فتاویٰ کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے کہ اگر توڑ کی نیت سے, توڑ کرنے کی نیت سے کچھ جادو وغیرہ سیکھ لیں تو صحیح ہے, مگر ایسے جادو ہوں جس کے اندر کفریہ الفاظ نہ ہوں, کفریہ کام کرنے نہ پڑے, ان سے بچتے بچاتے ہوئے اگر کوئی توڑ بھی سیکھ لے تو یہ جائز ہے. مگر ہمارے حضرت تھے, حضرت شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کو ہم جب سبق پڑھتے ہیں, اصول و فروع جو شریعت کے اصول ہیں وہ کتاب ہم پڑھتے تھے, نور الانوار. حضرت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ تو ہمارے قوانین, ہمارے اصول ہیں. جب کوئی غیر مسلک, دوسرے مسلک والا, دوسرے مذہب والا ہم سے سوال کرتا ہے, ہم جواب نہیں دے پاتے, اس کے لیے ان کی کتابیں ہم پڑھیں, ان کا علم ہم سیکھیں, یہ بھی تو اچھا ہوگا. تو حضرت کہتے کہ بھئی دیکھ, اگر ہماری چیز صحیح سیکھ لیا نہیں, اس میں تجھے سارے جواب مل جاتی, دوسروں کا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا توڑ کی نیت سے بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں. اگر ہمارے علم میں اگر ہم پختہ ہو, اگر عملیات
جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو دعائیں وغیرہ ہیں، انہی میں انسان اگر پختہ ہو جائے تو کسی کا کوئی جادو کسی پر نہیں چل سکتا، اور اسی سے سارے توڑ بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آج کچھ کلمات پڑھے ہیں، اگر آج میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہ یہودی جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے ہیں۔ لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے وہ کلمات پڑھ کر سنائے۔ اگر کسی کو کلمات چاہیں تو انشاءاللہ ملے، وہ کلمات آپ کو دیے جائیں گے۔ الغرض کلمات ہمارے پاس ایسے ہیں، دعائیں ہمارے پاس ایسی ہیں، صبح شام کی دعائیں، اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، بستر پر جانے کی دعا، آیت الکرسی پڑھ کر سو، ذکر کر سو، یہ سب کیوں کی سکھایا جاتا ہے؟ احادیث کے اندر اس کی تعلیم کیوں دی گئی ہے؟ ان تمام کے ساتھ فرشتے موجود ہوتے ہیں، جو ہماری حفاظت میں لگ جاتے ہیں۔ حدیث میں آئے کہ سوتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حفاظت میں لگا دیتے ہیں، 2 مرتبہ پڑھیں تو 2 فرشتے، 3 مرتبہ پڑھنے پر خود اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کا ایک واقعہ فضائل اعمال میں بارہا سنا ہے سب نے، کہ ایک تاجر تھا، اس کو ایک لٹیرا لوٹ گیا، کہیں پر جنگل میں چلے گئے، اس کو قتل کرنے لگا، تو اس نے نماز پڑھی اس تاجر نے، اور یہ دعا کی امن یجیب المضطر اذا دعا، قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ جب کوئی مصیبت زدہ آدمی پکارے تو کون اس کی سننے والا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ کا جواب ہے کہ اللہ سننے والا ہے۔ الغرض جیسے ہی انہوں نے یہ آیت پڑھی تو ایک فرشتہ آیا اور آ کر اس جو لٹیرا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا۔ اس شخص نے پوچھنے پر بتایا امن یجیب المضطر اذا دعا، اس آیت پر میں مامور ہوں، جب کوئی بندہ یہ آیت پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت مجھے اس کے کام کے لیے لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعائیں اور ہمارے جو قرآن کی آیتیں ہیں، منزل ہے، صبح شام کی دعائیں ہیں، آیت الکرسی ہیں، اور بہت ساری احادیث کے اندر بے حساب دعائیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے، ان جادو سے، ان سحر و ٹونے سے بچا جا سکتا ہے۔ اور یہاں تک یہ بات لکھی حدیث میں آیا ہے کہ بھئی ناخن کاٹو تو ناخن کو کیا کرنا؟ زمین میں گاڑ دینا، اپنے کپڑے جو استعمال شدہ ہیں کہیں پر نہ پھینکو، اپنے بال وغیرہ کو کہیں نہ پھینکو۔ حدیث کے اندر احکامات آئے ہیں، کتابوں میں آیا ہے، تفسیر کی کتابوں میں، کہ جادو اکثر طور پر بالوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہمارے بال یا کسی اور کے بال ملتے ہیں، ان کے ذریعے سے باقاعدہ جادو کیا جاتا ہے۔ اور کچھ دن پہلے ہی ایک ریسرچ پڑھنے کا موقع ملا کہ باقاعدہ یہ جو گھروں کے پاس آ کر بال وغیرہ لے کر جاتے ہیں، کسی کے بدن سے، کسی کے جسم سے یہ ایک بھوت کو نکالے، ایک جن کو نکالے، دوسروں کے بال ہوتے ہیں وہ اس میں انہیں باندھ دیتے ہیں، گھر میں رہتی ہیں آرام سے، کیا کہتے ہو سحر چڑھ گا، کیا کہ جن کا کچھ نہ کچھ سننے میں آتا ہے نہیں، یہ سب چیزیں یہیں کہ بھی دوسروں کے اثرات یہاں پر۔ اور ایسے ہی ناخن یا استعمال شدہ کپڑے، قبر کی مٹی، قبرستان کی مٹی لا کر، مرے ہوئے انسان کی ہڈیاں لا کر ان کے ساتھ ملا کر کچھ کام کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے یہ اثرات ہونے لگتے ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ جو قرآنی تعلیمات، جو حدیث کے اندر تعلیمات ہمیں دی گئیں، ان کے مطابق زندگی ہماری گزارنی چاہیے۔ الغرض وقت بہت ہو رہا ہے، باتیں اور بہت ہیں اس کے تحت کہنے کی، وقت کی کمی ہے۔ آگے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے جب نازل فرمایا، انہوں نے بھیجا، اور یہ جب بھی کسی کو جادو سکھانے سے پہلے کہہ دیتے تھے کہ بھئی دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، جیسے ہی تم سیکھ لو گے یا تو تم نیک کاموں میں لگو گے یا تو برے کاموں میں، اگر غلط کام میں لگ جاؤ تو تم کفر کر بیٹھو گے، لہذا تم کفر نہ کرنا اور یہ جادو نہ سیکھنا، ان تعلیمات سے باز اور دور رہنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے بڑی چیز وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس سے پہلے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ جو جادو سیکھتے تھے اکثر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے جادو ہوتے تھے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے جادو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز فرمائی، سب سے بڑا جادو یہ سیکھتے تھے کہ کس طریقے سے میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ڈالی جائے، میاں اور بیوی کو کس طریقے سے الگ کیا جائے، یہ جادو وہ لوگ سیکھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ بہت سارے جادو ہوتے تھے، مگر بڑا جادو یہ تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرما کر گویا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ ہونا ایک بہت بڑی برکت کی چیز ہے، ان دونوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا، جدائی ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ حدیث میں آتا ہے
کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لوگوں کو جمع کرتا ہے، انہیں ڈیوٹی دے کر کام پر بھیج دیتا ہے کہ جا کر ہر ایک کو گناہوں میں مبتلا کریں، نافرمانی میں مبتلا کریں۔ شام کو ان کی رپورٹ لیتا ہے، کوئی شیطان آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، کسی نمازی کو بہکا دیا، کسی کو نماز پڑھنے سے روک دیا، کسی کو گناہ میں لگا دیا، زنا میں لگا دیا، کچھ نہ کچھ۔ تو شیطان کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بڑا تیر نہیں مارا۔ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں ایک شخص کے پیچھے پڑ گیا اور میں نے اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ کر دی۔ تو شیطان کہتا ہے کہ واقعی تم نے جو کام کیا سو کیا، تمہارا کام واقعی کمال والا کام ہے کہ دو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پڑ جانا، جدائی ہو جانا، یہ اتنا بڑا بدترین عمل ہے کہ اس کے بڑے نقصانات اس کے بعد ان سے جو گناہ ہو، کبھی طلاق ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں، 3 طلاق ہو گئی مگر پھر آپس میں مصالحت کر لی اور ساتھ رہنے لگ گئے، وہ جو رہ رہے ہیں وہ بھی حرام، وہ جو بچے اس کے بعد ہوں وہ بھی حرام، اور ان کی ساری زندگی حرام میں جا رہی ہے۔ کہاں سے وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہوں گے، ان کے اعمال قبول ہوں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کہاں سے برسیں گی؟ لہذا ایک بہت بڑا یہ کام ہے۔ اور ایسے ہی جادو سحر سے ہٹ کر کبھی بھی یاد رکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان کب بھی جو بھی کام ہو جائے، جو بھی بات ہو جائے، انہیں ملانے کی کوشش کرنی چاہیے، انہیں جدا کرنا، الگ کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل کا ماحول یہ ہو رہا ہے کہ میاں بیوی تو خوش ہیں، ایک تیسرا آدمی، 3rd پرسن ایسا ان کے زندگی میں انٹرفیئر کرتا ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یا تو وہ ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، یا تو بیوی کی طرف سے، یا تو شوہر کی طرف سے، کسی نہ کسی شکل میں وہ ایسے آتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کا وہ سبب بن جاتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا حقوق ادا کر رہے ہیں، خوش و خرم ہیں، مگر انہیں تکلیف ہے کہ بھی ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، ہمیں تو ہم نہ پوچھ کو دیکھتے نہیں، ہم نہ کھانے پوچھے نہیں، ہم نہ پانی پوچھے نہیں، نہ جانا کیا کیا بہانے، اور ان بہانوں کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ الغرض یہ کام بہت بڑا گناہ کا کام ہے، کسی میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ اب اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو لوگ جادو کی چیزیں سیکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، وہ کسی کو ان جادوؤں کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچا سکتے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر یہ کہ اللہ کے حکم کے بغیر۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کوئی جادو بھی اثر نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان والے کا ایمان و عقیدہ ہے۔ ایمان والا جب تک اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، اس سے جڑتا ہے، تب تک کوئی جادو ٹونا اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جب بندہ اللہ سے کٹتا ہے اور جادو ہو گیا، وہ اس کے توڑ کے کسی عامل کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، کہیں اور چیزوں میں جب بندہ لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی کا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہرگز اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ بندہ اس کی خدائی میں کسی اور کو شریک کرے۔ جب بندہ عاملوں کے پیچھے لگتا ہے، آپ غور کر دیکھنا، اگر خاندانوں میں، دوست احباب میں کوئی ہو، یہ ایک بار وہ عامل کے پاس گیا، زندگی بھر کے ہر کام میں انہیں اسی کا ہو کر رہتا، کبھی اسے اللہ کے در پر آنے کی، اللہ کی چوکھٹ میں آ کر سجدہ ریز ہو کر دعا مانگنے کی توفیق نہیں ملتی، ہمیشہ بندہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جادوگروں کے پاس گیا، زندگی بھر وہیں کے چکر کاٹ رہا ہے، ذرا سر درد ہوا تو بھی وہاں، پھر انہوں جو سنانا ہے سناتے ہیں، پیسے اینٹنے والے ہیں۔ آج کل یہ بڑا بزنس بن گیا ہے، ذرا تعویذ لکھنے بیٹھ گئے تو بس بڑا بزنس بن گیا۔ ماشاءاللہ اچھے بلڈنگاں بن رہی، یہ جو کام کرنے والے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ ایسے فیساں، اور پھر اس کے اوپر ماشاءاللہ اللہ معاف فرمائے۔ الغرض ایمان والے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی چیز اپنا اثر نہیں دکھا سکتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کہ وہ جادو سیکھیں گے، وہ کریں گے تو کفر میں مبتلا ہوں گے، اور انسان ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹ جائے، اس سے بڑا نقصان اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں کچھ نفع والا علم نہیں مل رہا، وہ اپنا نقصان ہی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی، وہ یہودی بھی جانتے تھے کہ جو شخص ان جادو کی تعلیمات کو اختیار کرتا ہے، جادو سحر ٹونا کرنے لگتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وہ جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کر لے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیک بدلہ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ،
کتنی بری چیز ہے یہ جادوگری، جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ دیا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحم و کرم کرتے ہوئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور وہ لوگ تقوی اختیار کر لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا بدلہ پا لیتے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ لوگ ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والا تھا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ، ایک جماعت نے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی تورات کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، ایسے پیٹھ پیچھے پھینکا گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور وہ لوگ تورات کو چھوڑنے کے بعد وہ لوگ اتباع اور پیروی کرنے لگے ان چیزوں کی جن کو شیاطین عہد سلیمانی میں، سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین جن چیزوں کو سیکھتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور تحقیق کے سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادوگری سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ لوگ اتباع کرنے لگے ان تعلیمات کی جو دو فرشتے ہاروت و ماروت پر بابل شہر میں نازل کیا گیا تھا۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا، اور وہ کسی کو جادوگری نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، بس تم کفر میں نہ پڑ جاؤ۔ فیتعلمون منہما، بس وہ لوگ ان دو فرشتوں سے سیکھتے تھے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ ایسی تعلیمات، ایسے جادو جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا جائے۔ وما هم بضارین به من عہد الا باذن اللہ، اور وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کی اجازت کے، اللہ کی اجازت کے بغیر۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ لوگ سیکھتے تھے ایسی تعلیمات کو جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، کوئی نفع نہیں پہنچاتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور تحقیق کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی شخص ان جادو کی چیزوں کو اختیار کرے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ اس چیز کو سمجھ رکھتے، اس چیز کو جانتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ لوگ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر بدلہ پاتے ہیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں۔ ان آیتوں کے اندر جو چیز ہمیں سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آئیں، کوئی شخص کوئی دین کی بات بتلائے تو انہیں ماننا چاہیے۔ یہودیوں نے اللہ کے نبی کے دعوت کے آگے، قرآنی احکامات کے آگے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ اس طریقے سے منکر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ بات ہمارے موافق ہو یا مخالف ہو، اس کو تسلیم کرنا اور ماننا چاہیے۔ اگر ہم حق کے خلاف جائیں گے اللہ تعالیٰ ناحق چیزوں میں ہمیں لگا دیں گے۔ جیسے ان لوگوں نے تورات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جادوگری میں لگا دیا، بلکہ یہ لوگ قرآن کا انکار کرنے میں فرشتوں سے دشمنی مول لی، رسولوں سے دشمنی مول لی، اللہ سے دشمنی مول لی۔ فرماتے ہیں مفسرین، یہ گناہ یا ایک جھوٹ، کوئی بھی گناہ کام، غلط کا کام دوسرے گناہوں کے لیے، دوسرے غلط کاموں کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ انہوں نے بس قرآن کا انکار کرنا تھا، مگر ان سے فرشتوں سے دشمنی ہو گئی، رسولوں سے دشمنی ہو گئی، اللہ سے دشمنی ہو گئی، تورات کو چھوڑنا پڑا، جادوگری کو اختیار کرنا پڑا، آخر کار کفر کے دہانے پر آ کر
کھڑ گئے۔ اور دوسری چیز کہ اس جادوگری میں عملیات کے معاملوں میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ آج کل یہ ساری چیزیں بس جھوٹ موٹ کی چل رہی ہیں، بس لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہر چیز کی ایک تاثیر ہے، ہر چیز کا ایک اثر ہے۔ قرآنی آیات ہیں، احادیث کے اندر دعائیں ہیں، روز مرہ کی دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، ان کی پابندی رکھنی چاہیے جس سے ہم ان تمام چیزوں سے، غلط باطل چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور جب کبھی کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اللہ کے دربار میں آنا چاہیے، کسی عامل کے دربار میں نہیں۔ اگر کوئی ان کے دربار میں جائے گا، ان کے در پر چوکھٹ پر جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے وہیں کا بنا دے گا۔ بنگلور میں، ہمارے گاؤں میں بھی دیکھے ہوں گے آپ حضرات کہ مسلمان عورتیں جا کر دیولوں کے پاس کھڑی ہیں، اپنے بچوں کی شفا کرانے کے لیے تعویذ وغیرہ بندھواتی ہیں، وہاں پر انہیں شفا بھی مل رہی ہے۔ کیسے بھی؟ یہ ایمان والا جا کر دیول پر جا کر ماتھا ٹیکے گا، وہاں کا کمکم لگائے گا، شیطان کو خوش کرنے کے کام کرتے ہیں تو شیاطین انہیں شفا بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کر رکھا ہے، طاقت دے رکھی ہے، شیاطین ان کے کام بناتے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ وہیں کے، انہیں صحیح چیز حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایک مرتبہ چلے گئے تو وہیں پر لگنے کا اللہ تعالیٰ وہیں پر لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے اللہ کے در پر آنا چاہیے۔ اللہ کی طاقت سے بڑی کون سی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اور جادو وغیرہ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا تھا۔ یہودیوں نے اللہ کے نبی پر بھی جادو کروا دیا تھا، اللہ کے نبی بیمار بھی ہو گئے تھے۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ نبی پر جادو کیسا، نبی بڑے نا، نبی پر جادو کیسا؟ نبی بھی انسانی، نبی بھی انسانی ہوتے ہیں، انہیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، حدیث میں ساری چیزیں آئی ہیں۔ تو یہ بھی ہو جانا نبوت کے خلاف نہیں ہے، نبوت کے خلاف نہیں، نبی پر بھی جادو ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا پتہ بھی لگ گیا اور پھر جادو کا توڑ بھی ہوا، اس کے کلمات وغیرہ بھی سکھلائے گئے۔ لہٰذا جادو حق ہے، جادو غلط بھی نہیں، مطلب جادو نہیں پایا جاتا ایسا نہیں ہے، جادو پایا جاتا ہے، جادو حق ہے، چیز پائی جاتی ہے، مگر یہ چیز غلط ہے، کفر ہے۔ ان چیزوں میں لگنا بھی کفر، ان چیزوں کی تعلیم سیکھنا بھی کفر، کسی کو کرنا کروانا، کسی کو اس طرف راستہ دکھلانا بھی کفر ہے۔ ان چیزوں میں نہ لگنا ہے، نہ کسی کو لگانا ہے۔ البتہ کبھی بھی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو قرآن و حدیث کے ذریعے سے جتنا ہو سکے اپنا علاج معالجہ کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو بڑی بات جو بتلائی گئی، اپنے ناخن، بال یا اپنے کپڑے وغیرہ کہیں ایسی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے کہ کسی کے بھی ہاتھ مل جائیں۔ بیکار کپڑے بھی اگر ہمارے اپنے خاندان میں، گھرانوں میں کسی کو بانٹ دیں، آنے والے منگنے والوں کو دے دینا، وہ نہ جانے جا کر پہنتے ہیں تو ٹھیک ہے، جا کر کسی اور کو بیچتے ہوں۔ یہ بالوں کے بارے میں آئی رپورٹ کہ لے جا کر باقاعدہ بیچ رہے ہیں عاملوں کو، اور وہ لوگ اس کے ذریعے سے جو اپنے کام کاج نکلوانا وہ نکلوا رہے ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصرنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔